تو سر جس طرح سے ٹرمپ صاحب سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر لگا دیتے ہیں، از ہی ٹرائنگ ٹو سیٹسفائی ہز ایگو، یا وہ اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں جنگ جیت گئے ہیں اور ہم اس وقت بڑے پاورفل پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ کیا پرابلم ہے؟ بیکاز پیپل آر ناٹ سپورٹنگ ہم، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، جو ہم نے بھی آبزرویشنز دیکھی ہیں، یہ کیا اپنی ایگو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے اس بارے میں تو ظاہر ہے وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے جو رائما کی بات کی، جو لوگوں کی بات کی، سرویز تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ نیچے ہے. اور لیکن ہاں ابھی تک ہم اس طرح کا ایک یا دو مظاہرے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ اوور آل جو صورتحال ہے اس پر تھے. کوئی ہمیں یہاں بہت بڑے بڑے، جس طرح کہ دیکھیے جب عراق کی جنگ ہونی تھی تو یہاں پر امریکہ میں بہت بڑے بڑے اینٹائی وار پروٹیسٹ ہوئے تھے. اس طرح کا کوئی بہت بڑا مظاہرہ ابھی تک ہمیں نہیں ہوا. دیکھنے میں نہیں آیا ٹرو. کہ ایران کی جنگ کے خلاف صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے لوگوں نے کوئی بہت مظاہرے کیے ہوں. نو کنگز ریلی جو تھی اس میں یہ ایک فیکٹر ضرور تھا کہ اس میں ایران کی جنگ کا بھی ذکر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اوور آل جو صدر ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ان سے جو لوگ متنفر ہو رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں، ان کی جو ووٹر بیس تھی جس کو میگا کہا جاتا ہے، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں. کچھ نمایاں آوازیں ہیں، مثلاً کہ ٹکر کارلسن ہیں، میگن کیلی ہیں، جو اس جنگ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جو آپ نے بات کی جو سوشل میڈیا کے استعمال کی، ظاہر اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ جو صدر ٹرمپ نے خود واپس لے لی، ان کو ڈیلیٹ کر دیا. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ وہ ایک کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایسا کوئی ٹویٹ، کوئی پوسٹ، اور ساری ٹویٹر تو نہیں ہے ان کا جو ٹروتھ سوشل ہے اس پر وہ کرتے ہیں. اور پھر اگر جب بیک لیش آتا ہے تو ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو اس کو ریٹریکٹ کرنا پڑا. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ان کا رویہ اسی طرح کا ہے جس طرح کہ وہ ہے شروع سے. مطلب لوگوں نے بہت زیادہ اس وجہ سے پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کا طرز سیاست ہے وہ یقینی طور پر غیر روایتی ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے مداح ہیں اور ان کے ناقدین بھی بہت ہیں. صحیح. اچھا کوکب صاحب، ٹرمپ نے تو آبنائے ہرمز کو کھولنے اور نیوکلیئر پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات کرنے کی ایرانی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا ہے. تو کیا ٹرمپ اس سارے تنازع کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پرولونگ تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو پرولونگ وار ہوتی ہے اس میں پھر ہر وقت آپ انڈر اسکروٹنی ہوتے ہیں. آپ کی کارکردگی ہر وقت اس پہ نکتہ چینی بھی ہو سکتی ہے، ستائش بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کامیاب ہو رہے ہو، لیکن نکتہ چینی سے ظاہر ہے ہر انسان بچنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی عام انسان ہو. میری طرح نکتہ چینی کسی کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لوگ تنقید سے بچنا چاہتے ہیں. اور جب تک آپ ایک وار تھیٹر میں موجود رہتے ہیں تو آپ کی کارکردگی کو لوگ جانچتے رہتے ہیں، آپ انڈر اسکروٹنی رہتے ہیں، آپ انڈر اسپاٹ لائٹ رہتے ہیں. تو اور چونکہ صدر ٹرمپ کو آگے کوئی الیکشن نہیں لڑنا 2028 میں، ظاہر ہے وہ ٹکٹ پہ نہیں ہوں گے، وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس جنگ کو اس مرحلے تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی اگلی کیمپین میں جائیں اور پھر اس جنگ کی کامیابی کا سہرا اپنے سر لے کے اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. ان کے پاس تو اب یہی 2-3 سال ہیں جو ان کی لیگیسی کو ثابت کریں گے، کیونکہ یہاں پر کیا آپ میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں صدور کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اسی لیے پریزیڈنشل لائبریریز بنائی جاتی ہیں جس میں وہ اپنی کامیابیوں کی جو چیدہ جو شواہد ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس وقت صدر ٹرمپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ جلد از جلد کسی منطقی انجام پر پہنچے. ہاؤ ایور اس میں جو کیویاٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ جس وقت یہ جنگ ختم ہو، ظاہر وکٹری لیپ نہیں ہوگی، کوئی باقاعدہ کوئی سرنڈر ڈاکیومنٹ کوئی سائن نہیں ہوگا جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے ہو یا کچھ اس طرح سے ہو، لیکن جو بھی ہو اس میں کم از کم ان کا اپر ہینڈ نظر آئے، یہ نظر آئے کہ he has accomplished what he had set out to do. جو کچھ کرنا وہ چاہتے تھے انہوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. اور یہ یقیناً ہوگا جلد یا بدیر، یقیناً اگر ان کو ایک آپشن دیا جائے کہ آپ اس جنگ میں کامیابی کا سہرا آپ کو ملے گا، آپ جلد یہ سہرا لینا چاہتے ہیں یا دیر سے، I think تو بیسکلی تو انہیں کامیابی کا سہرا چاہیے نا کہ جی آئی وان دا وار، فیس سیونگ مل جائے ان کو. دیکھیے جب بھی آپ کسی بھی چیز میں چاہتے ہیں، چاہے وہ کانفلکٹ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں، آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس سے فاتح کے طور پر نکلیں، کامران ہو کے نکلیں. تو ظاہر ہے یہ تو ایک انسانی جبلت ہے. صحیح. اچھا سر، اب اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ 2 کے حوالے سے امریکہ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہوتا آئندہ چند دنوں میں دکھائی دے رہا ہے یا فی الحال اس کا امکان کم ہے؟ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیے جب اب سے اگر 10 روز پہلے کی ہم بات کریں
تو بہت ہی ہیکٹک ایفرٹس نظر آ رہی تھیں اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ بس اب ٹاکس شروع ہوئیں لیکن اب وہ کافی ٹیپر آف ہو گیا, بہت نیچے آ گئے اس طرح کی کانورسیشن. اب شاذ و نادر ہی کوئی اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے. مثلاً یہ کہ کل صدر ٹرمپ کی اپنے ہم منصب جو روس کے ہیں صدر پوٹن, ان سے بات ہوئی تو اس میں بھی اسلام آباد کا کوئی ذکر نہیں ہوا. انہوں نے یہ بتایا کہ صدر پوٹن نے آفر کیا ہے کہ وہ کچھ ایران کے معاملے میں کچھ ثالثی, کچھ مصالحات, کوئی فائر فائٹنگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان کو اس سے منع کر دیا. تو مگر ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جب بھی ایران سے بات چیت کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر وہ اسلام آباد کا تذکرہ کرتے ہیں, پاکستانی قیادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس اب ہونے والا ہے, جائیں گے, وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل ایسا کچھ نہیں ہوا, جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. جب سے یہ جنگ شروع ہونے کے سمجھے چند ہفتے کے بعد ہی جب پاکستان نے کوششیں شروع کی, اس کے بعد سے خاصے تواتر سے پاکستان کا تذکرہ خاص کر صدر ٹرمپ تو کرتے ہی ہیں, اپنی پریس ٹاکس میں بھی کرتے ہیں, اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ بھی کرتے ہیں, لیکن کل ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس سے جو آپ کا وہ سوال ہے کہ اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں, کافی معدوم ہو گئے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم ایک انتہائی کنسرننگ ٹرینڈ پر بات کریں گے جس کے مطابق ملک بھر میں پہلے سے استعمال شدہ سرنج کا دوبارہ استعمال جاری ہے اور اسلام آباد میں گزشتہ 15 ماہ کے دوران HIV کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اب اس رجحان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صرف اسلام آباد میں گزشتہ 15 ماہ کے دوران 600 سے زائد HIV کیسز رپورٹ ہونے اور پورے ملک میں استعمال شدہ سرنج کے دوبارہ استعمال کیے جانے کی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے چونکہ اسلام آباد کے کیسز کا ذکر کیا ہے تو کچھ کیسز تو ہر سال ہوتے ہیں. ان 600 کیسز کی ہمیں اہمیت کا تبھی اندازہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس موازنے کے لیے پچھلے سال کے کیسز موجود ہوں, اس سے پچھلے سال کے کیسز موجود ہوں, تو ہم پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اتنا اضافہ ہو رہا ہے. آئسولیشن میں کچھ کیسز اگر ہو رہے ہیں تو دیٹ از مطلب پرابلم تو ہے, لیکن اس کا ایک تناظر بہت ضروری ہے نمبرز کو سمجھنے کے لیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سرنج کے دوبارہ استعمال کی وجہ سے کیسز ہونے, تو وہ تو بالکل ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ HIV ایڈز جو ہے جنرلی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مخصوص گروپس ہیں جن کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے. مثلاً انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز جو ہیں, کیونکہ وہ سرنج جو ہے اس سے ڈرگ یوز کرتے ہیں. پھر سیکس ورکرز ہیں, تو ان طبقات کے اندر تو پاکستان کے اندر HIV ایڈز کی شرح ہے ہی زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے.